وہ ہو زہرا یا زینب ہو، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو یا زینب ہو، گواہ ہے قدسی لوگوں دیکھو حیا ان کی وراثت ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا لقب ہے طاہرہ۔ طاہر کہتے ہیں پاک، پاکیزہ رہنے والی، یعنی جس معاشرے میں جو ہے وہ اپنے پرائے کی پہچان نہیں ہوتی، لوگوں کو تمیز نہیں تھی، اللہ نے اس موقع پر اس دور کے اندر خدیجہ کو طاہرہ کے لقب سے دنیا کو آشنا کروایا۔ ایک لقب طاہرہ ہے، ملکۃ العرب، عرب کی ملکہ، اور بڑی جو ہے وہ خدمت گزار خاتون، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عقل و شعور رکھنے والی، بڑے جو ہے وہ دلچسپ اور کمال فیصلے لینے والی۔ ایک لقب مشہور ہے، ادھر ایک چڑھتی جوانی ہے، ادھر لقب طاہرہ ہے، ادھر لقب ہے صادق اور امین۔ دنیا کہتی ہے محمد وہ ہے جنہاں دی زبان میں جو جدو بھی نکلا ہے سچ ہی نکلا ہے۔ عرب کے جاہل معاشرے میں جب اپنے برائے کی تمیز نہیں ہے، جب لوگ جو ہے وہ کسی قسم کی جب وہ عزت و احترام دینے لینے کے قابل نہیں ہے، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، ماؤں کو منڈیوں میں فروخت کیا جا رہا ہے، ایسے عالم میں وفا اور باشیار بیوی کا لقب حضرت سیدہ خدیجہ کا طاہرہ ہے، اور جو ان کا شوہر ہے وہ صادق اور امین ہے۔ امانت دار کوئی ہو سکتا ہے تو سونا محمد ہو سکتا ہے۔ عرب کی وادی ہے، میں بڑے اختصار کے ساتھ عرض کروں، بڑا لمبا سفر میں نے کرنا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، آپ کا بزنس کا اور تجارت کا انداز یہ ہے کہ آپ کچھ لوگوں کے حوالے اپنا مال کرتی ہیں، یہ مال رات لے جاتے ہیں اور جا کر کے منڈیوں میں فروخت کرتے ہیں، پھر جو بچت ہوتی ہے ان کو واپس لیا جاتا ہے، راس المال بھی دیا جاتا ہے، جو ان کے ساتھ طے ہوتا ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ایک دن میں جو ہے وہ سو رہی تھی، چھت پر سوئی تھی، میں نے خواب دیکھا، کیا دیکھا؟ آسمان سے چاند ٹوٹا ہے، میں نے دیکھا آسمان سے چاند ٹوٹا اور میری گود کے اندر آیا۔ کہتے ہیں جیسے یہ جو ہے وہ منظر میں دوڑی اپنے چچا زاد بھائی جو اس وقت پہلی کتابوں کے عالم تھے، عرب کے اندر وہ عالم تصور کیے جاتے تھے، نام ہے حضرت ورقہ بن نوفل۔ انہوں نے جو ہے وہ بہت سی کتابوں کو یاد کر رکھا تھا، پہلی شریعتوں سے بھی واقف تھے، لوگ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے۔ جب یہ ان کے پاس پہنچی، جا کر خواب بیان کیا، ورقہ بن نوفل اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، عمر قریب لگ چکی تھی، کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں خدیجہ تو یہی بیٹھے آئے، خدیجہ تو یہی بیٹھے آئے۔ تو کہتی ہے کہ آج تک میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، عرب والے مجھے طاہرہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ورقہ بن نوفل مجھے مبارک دیتے ہوئے کہتے ہیں خدیجہ پھر سن لے، اور میں او سونا نبی جنہوں اللہ نے ساریاں تاجدار بنایا ہے، پیغمبر آخر الزمان، اور میں ان قریب اس کے ساتھ تیرا عقد ہوگا اور اللہ اس کی وجہ سے تجھے بھی چمکا دے گا۔ آپ نے بتایا نشانی کون سی ہے؟ اور میں پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اور میں دوسرا فرمایا کہ ایک نشانی میں نے اس کی یہ بھی پڑھی ہے کہ وہ سونا اتنا ہوگا جب وہ چلے گا تو بادل سایہ کریں گے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے وہ نبی جب چلے گا بادل سایہ کریں گے، بادل سایہ کریں گے، اور پھر فرمایا کہ وہ زبان سے جو بولے گا سچ بولے گا۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ واپس ہوئی پوری توجہ سے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہوئی۔ آپ کی ایک لونڈی تھی جس کا نام نفیسہ تھا، یہ جو ہے وہ نفیسہ کے ساتھ چلتی آ رہی ہیں، بات کرتی آ رہی ہیں، اور کہتی ہیں کہ نفیسہ یہ بتا اس پورے مکے میں سب سے زیادہ سچا کون مشہور ہے؟ تو نفیسہ کہتی ہے کہ خدیجہ جانتی تو بھی ہے، جانتی میں بھی ہوں، اور نام سونا محمد ہے، تو وجہ میرا محبوب نے ڈٹھا، جنہوں وید کے چند شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جو رخ تو نقاب اٹھاوے، فرمایا جے اور رکھے ہاتھ بلاوے اور کھلا تو ود جاوے، فرمایا کہ آزم ایڈا سونا ماہی سن گدرے نظر نہ آوے، اور نام محمد ہے۔ ادھر جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آنگن کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے، حضرت سیدہ خدیجہ اپنی نفیسہ کے ساتھ میٹنگ کر رہی ہے۔ ایسا کرتے ہیں محمد کو بلاتے ہیں، اس سے چیک بھی کر لیتے ہیں، اور مال جو ہمارا جانا ہے شام کی طرف وہ مال بھی بھیج دیتے ہیں، مال بھی بھیج دیتے ہیں۔ ادھر ایک میٹنگ ہوئی، ایک میٹنگ اور ہو رہی ہے، حضرت عبد المطلب کا گھر ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 پھپھو تھی، حضرت سیدہ صفیہ، سیدہ عاتقہ اور تیسری ایک آپ کی پھپھو مبارک تھی. یہ تینوں بیٹھ کے آپس میں جب وہ مشورہ کر رہی ہیں، بھئی ہمارا بھتیجا محمد جس کے والد عبداللہ نہیں ہے جوان ہو گیا ہے، سونا پہ ہے ہی، گبرو جوان ہو گیا ہے، ہونا اس کی شادی کا اہتمام کیا جائے. ایک کہتی ہے، حضرت سیدہ صفیہ کہتی ہیں یا سیدہ عاتقہ کہتی ہیں، بھئی اگر کریں بھی تو اب مالی معاملات بھی تو دیکھنے ہیں. حضرت سیدہ عاتقہ کہتی ہیں کہ میرے ذہن میں ترکیب آ رہی ہے کہ یہ جو خدیجہ ہے، یہ جو طاہرہ ہے، یہ اپنا مال باہر بیچتی ہے، ساڈا بھتیجا سونا محمد 12 سالہ تو مختلف علاقیاں دا سفر کر رہے ہیں، تے کیوں نہ بھتیجے نو کہیے کہ ایک خدیجہ دا مال لے کے جان تے جڑا نفع ملے گا شادی کر لواں گے. جو کچھ ہوئے گا پھپھیاں کرن گیاں تے نالے جناب چاچے تائے کرن گے تے باقی سونا محمد خود ہی کمائی کر لے گا. ایک میٹنگ خدیجہ کے گھر میں ہو رہی ہے کہ محمد کو دیکھنا ہے، ایک میٹنگ یہاں ہو رہی ہے کہ جو ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کا اہتمام کرنا ہے. اب یہ باتیں طے ہو رہی ہیں. ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت مولا کائنات کے والد ابو طالب وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آگے کہتے ہیں اے میرے بھتیجے محمد، میرا دل کرتا ہے تو خدیجہ کو چلا جا. ایک میٹنگ وہاں ہوئی پھپھو کی، ایک میٹنگ خدیجہ کی ہوئی، ایک اب چاچے بھتیجے کی ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا چاچا جی گال تو تہاڈی ٹھیک ہے، لیکن جڑی میری خودداری ہے نا کہ میں کسی کے سامنے جا کے سوال کراں، عقل وچ نہیں آندی گل. جے خدیجہ مینوں جانتی ہے تو ضرور بلائے گی. قدر والوں کو جان ہی لیتے ہیں. اور پھر صاحب کہا کرتے ہیں دعا کریا کرو اللہ قدر بھی دے تے قدردان بھی دے. عزت ہو اور عزت پہچاننے والے ہو، کلی عزت نال کام نہیں چلتا. جب عزت ہو اور عزت پہچاننے والا ہو پھر بات بنتی ہے. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میٹنگ فائنل کی، نفیسہ کو بھیجا. ایک روایت میں اس کا غلام تھا جس کا نام تھا میسرہ، جلدی جا بھائی سونے محمد کو بلا کے لے. چچا کہہ رہے ہیں بھتیجا تو چلا جا، کہتے نا چاچا جی میرا دل نہیں کرتا میں کسی کے سامنے سوال کرا، ہاتھ پھیلاواں، میرے کو تجربہ ہے جے خدیجہ نو ضرورت ہوئی. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے جو میسنجر پہنچا، انہوں نے آ کے کہا کہ خدیجہ آپ کو یاد کر رہی ہے. میسرہ غلام کو یہ کہہ دیا بھئی میں پہلے اس کو دیکھتی ہوں، اگر وہ ہوا تو اس کے ساتھ ایک معاملہ کرنا ہے، وہ میں بعد میں تمہیں بتاتی ہوں، ابھی یہ ذہن میں رکھو. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی طرف سے میسج اور پیغام پہنچا، سرکار حضرت خدیجہ کی طرف سے آ رہے ہیں. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا گھر دی چھت تے چڑھیاں گئیاں اور میں کہ اے نفیسہ تو تھلے انتظار کری، سرکار آن اور دروازہ کھٹکان، تو دروازہ کھولی تے میں اوپر جا کے سونے محمد کو دیکھنا چاہتا ہوں. آؤ سانے ذکر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی گلیاں دے اندر جس طرح میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی دا جناب والا موڑ مڑے، جس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی دے اندر تشریف لے آئے. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سونے محمد دے چہرے نو ویکھیا تے ادھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جناب والا نگاہاں جھکیاں. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلی جناب والا مڑدے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر دے قریب آئے. پر جس طرح دروازے دستک دیتی حضرت خدیجہ کہندیاں نے میں جس طرح پہلی نظر ویکھیا، میں جس طرح پہلی نظر ویکھیا مینوں سمجھ آ گئی ایسا چمکدا چہرہ، ایسا چمکدا چہرہ جس دے بارے میرا چچا ذات بھائی کہہ رہا سی. فرماندیاں میں دروازہ کھولیا سونے محمد دی نظر اٹھی. ساگر صدیقی نے کیا سی جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، مل کے پڑھیو جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جس طرف چشم محمد کے اشارے ہو گئے، جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے نو ویکھ دیاں نے، کدی نفیسہ نو ویکھ دیاں نے، کدی چہرے نو ویکھ دیاں نے، کدی نفیسہ نو ویکھ دیاں نے. پھر فرمایا اے محمد
محمد جیڑا دنیا دے اندر نظام پیا چلدا ہے میں اپنا مال لوگاں نوں دینیاں جیڑا شام تک جاندا ہے واپس آن تک ساری کمائی مینوں دیندا ہے ہر سفر دے بدلے ایک اونٹ دیندیاں میرا انداز یہ ہے کہ میں سفر کرنے والے کو جس کے حوالے مال کرتی ہوں ایک اونٹ دیتی ہوں تو سونا تہاڈا چہرہ ہی بڑا سونا ہے تانوں ڈبل دواں گی میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرما لیا سرکار نے قبول فرما لیا فرمایا جلدی کرو ٹھیک ہے تیاری ہو گئی اب قافلہ ایسے ہوتا کہ پورے مکہ کے اندر اعلان کیا جاتا فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ سے قافلہ چلے گا جنہ اپنے جناب تجارت واسطے جانا ہے اپنے اونٹ لے کے آ جاؤ یہ قافلے بہت سارے لوگ مل کر ایک قافلے کی صورت میں چلتے 500 جو ہے وہ جانوروں پر مشتمل قافلہ مکہ کی سرزمین میں تیار ہو چکا ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ چونکہ یہ مکہ کی سردار تھی ملکۃ العرب تھی طاہرہ بھی تھی لوگ قدر کی نگاہ سے بھی دیکھتے اور ٹاپ 5 تقریباً بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 5 بڑے بزنس مین میں آپ کا شمار تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے محضرہ کو کیا ہے بھئی جدو سارے حضرات آ جاننا اس مقام تے فرمایا میں ایک اور جھلک دیکھنا چاہتی ہوں فرمایا او کیڑی فرمایا او والا اٹھ جنوں جناب والا چاروں سائیڈاں تو رسے لگے نے 8 بندے جنوں پھڑ دے نے بالکل باولا اور پاگل ہو چکا ہے فلاں بار دے اندر بنیا ہے جلدی کر جب سارا قافلہ آ جائے اس اٹھ نو ملے ہیں سبحان اللہ ہم دیکھنے چاہتے ہیں سردار کون ہوگا اتنی ہلکی آواز میں نکال کر پڑھنا نہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ دی گلیاں دے اندر جدو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر ہوئی فرمایا سارا قافلہ آ چکا ہے 500 اٹھاں تے مشتمل قافلہ بڑے بڑے تاجر جناب لیکن ساریاں تو بڑا قافلہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا سب تو بڑا قافلہ جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب والا اس چوک دے اندر آئے جتھوں قافلہ روانہ ہونا سی جناب والا ابو جہل آیا ابو جہل کہندا ہے قافلے دا سردار کون بنے گا میں سرا اگے آیا فرمایا اج سرداری سونے محمد اج سرداری سونے محمد ابو جہل کہندا نا کل دا منڈا کل دا جوان جنوں تجارت دے اصول اور قوانین نہیں پتہ او کس طرح جناب والا کر سکدا ہے میں سرا کہندا ہونی تینوں وکھا دینے ہاں سردار کون ہے فرمایا کہ او اٹھ جنوں جناب والا چاروں سائیڈاں کو رسیاں دے نال بنیا ہے پاگل ہو چکا ہے 8 بندے جناب والا کھچن والے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا حضرت عباس دی نظر پئی آپ نے فرمایا میں سرا ایک ہی کرن لگائے فرمایا اے اٹھتے پاگل ہے اے اٹھتے باولا ہے جنوں قریب آئے گا اے جناب والا کٹن پوے گا لوگاں نوں مارے گا ایک ہی پیا کردا ہے میرے کریم دی نگاہ نبوت اٹھی میرے کریم نے فرمایا چچا جی ٹھہر جاؤ ہنی دیکھ لینے ہاں ادھر جناب والا مکہ دی تاریخ مکہ دا جناب والا چوک مکہ دے چوک دے اندر 500 اٹھاں تے مشتمل قافلہ لوگ رک گئے جناب والا باولا اٹھ ویکھ کے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے لا پاک کریم تیری کرم تو تیری نظر تو قربان جائیے تیری محبت والی نبوت والی نگاہ مبارک تو قربان جائیے حضرت عباس فرماندے نے سرکار دے چچا فرماندے نے پھر نتیجہ محمد ویکھ لو انج نہ کرو پاگل ہے باولا ہے حضرت کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا جی ٹھہر جاؤ ادھر جناب والا میسرا 8 بندیاں نے اٹھ پڑیا ہے 4 رسے جناب والا لگے نے لیکن جو ہی اس اٹھ دی نظر سونے محمد تے پئی صاحب سیرہ حلبیہ نے لکھا دیگر جناب والا کتاب تاریخ یا مسترد کتابوں کے اندر فرمایا جس طرح اٹھتی نظر پئی فرمایا ایک لمحے دے اندر اٹھ اپنی جناب والا سارا پاگل پن بھی بھولیا اپنی جناب والا جان نو چکیا فرمایا اٹھ اپنا سر سونے محمد دے قدماں تے پیا رکھدا ہے تے دنیا تو جناب والا میسج دیندا ہے کہ سرداریاں مختاریاں سرداریاں ایسے نہیں مل کے ماحول بناؤ تاکہ ساڑھی جناب والا حاضی لگیا سی کہنے ہیں سرداریاں مختاریاں سرداریاں ادھر جناب والا ابو جہل کہندا ہے کل دا منڈا ہے کل دا جوان ہے انہوں کی پتہ ہے تجارت دے اصول لیکن بے زبان جانور کہندا ہے سرداریاں مختاریاں محمد دے ختم ہو گئیاں عظمتاں سن ساریاں مکہ دی تاریخ دے اندر اے عظمتاں سن ساریاں محمد تے بولو ختم ہو گئیاں سرداریاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساروں نے سردار اور قائد مان لیا
مکہ سے قافلہ چل رہا ہے، میسرہ غلام کو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کہ بھئی میسرہ اس دفعہ تو ساری گلاں چھڑ دے، مال جانے تے سونا محمد جانے، بس آپ نے اپنی نظر سونے محمد پہ رکھنی۔ قافلہ چلتا رہا، قافلہ چلتا رہا، قافلہ چلتا رہا، جب جو ہے وہ شام کے قریب پہنچا، ایک بڑا عجیب سا منظر پیش آیا، دو اونٹ ہیں بالکل آخر کے اندر ہیں، اور یہ اونٹ تھے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ والے اونٹوں میں سے۔ عرب کے اندر یہ رواج تھا، اصول تھا اور طریقہ تھا، جب سفر کے اندر تجارت کے دوران کوئی اونٹ اگر بیٹھ جاتا، تھک جاتا، رفتار کسی کی سست ہو جاتی، اب کرتے کیا، فوراً سے پہلے اسے ذبح کر دیتے۔ کیا کر دیتے؟ اس کے اوپر جو مال لگا ہوتا، وہ جو کام کرنے والے ہوتے وہ آپس میں تقسیم کر لیتے، ذبح کر لیتے، ذبح کر کے اسے کھاتے، کھانے کے بعد جو گوشت اس پاس بچتا وہ آگے جب وہ سفر میں ساتھ لے جاتے، اور ان کا یہ ذہن تھا کہ یہ جانور منحوس ہو چکا ہے، نحوست بنا ہو چکا ہے، اب چونکہ یہ ہمارے استعمال اور ہمارے ساتھ لے جانے کے قابل نہیں ہے۔ یہ عرب کے اندر مشہور تھا، لیکن آج جب اونٹ جو ہے وہ بیٹھے سست پڑنے لگے، میسرہ جلدی سے دوڑا، ادھر سے ایک بندہ جو ہے وہ خنجر لے کر آیا، ادھر سے کوئی نیزہ لے کر آ رہا ہے، اس نے کہا کہ یہ جو اونٹ ہے خدیجہ کے اونٹوں میں سے لگتا ہے یہ منحوس ہو چکے ہیں، ہمارے سارے قافلے کو لے ڈوبیں گے، جلدی کرو انہیں ذبح کرو۔ فرمایا نا ایس قافلے کا سردار ہے، پہلے گل سردار پر پوچھیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ انعام میں پہنچے، سرکار قافلے کے سرے پر ہیں، بالکل آگے ہیں، یہ اونٹ بالکل پیچھے تھے، سرکار جلدی سے تشریف لائے، سرکار جلدی سے تشریف لائے، جس طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب والا تشریف لائے، اٹھ بے زبان نے، بے عقل نے، لیکن اینا نو بھی اللہ نے عقل عطا فرمائی، اٹھ اپنی زبان دے اندر عقل کرتے نے، سونیا اسی مرنا نہیں چاہتے، سونیا اسی مرنا نہیں چاہتے، بس اینی گل کی تھی، میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے، جس طرح ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے انہاں دیاں پچھلیاں ٹنگاں تے لائے، میسرہ کہندا ہے وہ ایک دم جناب والا کھڑے بھی ہو گئے، سارے نالوں زیادہ تیز بھی ہو گئے، تائیں اسی کہنے اے سکیاں کھجوراں بولو اگا جاندا اے سکیاں کھجوراں اگا جاندا اے، بولو اے ان بولیاں جاندا اے ان بولیاں بلا جاندا اے ان بولیاں، جدو اٹھاں جناب والا شفا بھی نہیں کرنے، سونیا اسی تواڈے نال ہو کے دور ہوئیے، مہربانی کرو سانو اپنے نال رکھ لو، اے ان بولیاں بلا جاندا اے۔ اور حضرت مولا کائنات فرماندے نے، اللہ دی عزت و جلال دی قسم میں اج بھی اس پتھر نو جاننا وا کہ جدو میں اسلام قبول کرن تو پہلے مکہ دی وادیاں چ گزردا سا، او پتھر سونے محمد دے سلام پڑھدا سی، اے پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا اے۔ میرے نام ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ پڑھنے یا نہ پڑھیں، اب رمضان کے مہینے میں اتنی برکت والی گھڑیوں میں نہ پڑھیں، میں تو پڑھنا اپنے ذوق میں، میں تو اپنے ذوق میں پڑھتا ہوں، اے پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا اے، پتھراں تو کلمے بولو پڑھا جاندا اے ان بولیاں۔ دوسرا اہم معاملہ پیش آیا جب شام پہنچے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شام پہنچنے سے پہلے ایک جگہ پر قافلے نے پڑاؤ کیا، حضور علیہ السلام قافلے سے جدا ہوئے، قافلے سے جیسے جدا ہوئے دور جا کر ایک جو درخت کے نیچے بیٹھ گئے، لکھنے والوں نے لکھا، سیرت حلبیہ نے لکھا، دیگر مستند کتابوں کے اندر موجود ہے، اس جناب والا علاقے کے اندر ایک راہب تھا، راہب کہتے ہیں عیسائیوں کے اس بڑے پیشوا کو، پادری کو جو ہے وہ جو ان کی تعلیمات کو جانتا ہے، لوگوں کی تربیت اور رہنمائی کرتا ہے، نام تھا نستورہ، وہ دور بیٹھا دیکھ رہا ہے، قریب آیا، کہنے قافلے والے سنو کون ہے اس قافلے کا سربراہ، تے میسرہ غلام اگے ہویا، اور میں کی ہویا ہے، اور میں او جوان جڑا سامنے درخت کے تھلے بیٹھا ہے او کون ہے، او ساڈا سردار ہے، او ساڈا سردار ہے، اور میں جلدی کر میسرہ اے دس دا نام کی ہے، نستورہ نے جدو پوچھا تے میسرہ کہندا اوندا نام ہے سونے محمد، جدو اینی گل سنی وہ جلدی جناب والا تورات لے کے آیا، اور میں اللہ دی عزت و جلال دی قسم میں پہلی کتاباں دے اندر پڑھیا ہے، اے او درخت ہے جس درخت دے اندر صرف اللہ دا نبی ہی بیٹھ سکدا ہے، اے میسرہ میرے ولو ایک گل
گلاں دو تین میری گلاں پلے بن لے۔ فرمایا پہلی گل اس سونے محمد دا پلہ نہ چھڑنا، دور نہ جانا، کیونکہ وہی ہے جنہوں اللہ نے نبوت دے نال، عقیدت دے نال، شانہ دے نال آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تائیں اسی کہنے اے ان بولیاں بولے بولے ان بولیاں بلا جان، اے ان بولیاں بلا جان دائے، اے گنگیاں تو گلاں۔ تیسری بات فیصلہ کہتے ہیں میں نے دیکھی، ایک تو بھئی یہ میں نے برکت دیکھی، سرکار نے ہاتھ مبارک لگایا کہ جناب والا کو اٹھ، حالانکہ عرب کی تاریخ کے اندر پہلی باری ہویا سی کہ کسے ہاتھ لایا اللہ شفا دیتی ہو، ایک تو یہ پہلی بار ہوا تھا۔ دوسرا فرمایا کہ وہ جو نسکورہ نے جو بات کیا وہ بھی میں نے پلے باندھ لی، اور میں تیسرا جو معاملہ میں نے دیکھا نا وہ یہ تھا کہ انڈی کے اندر جب پہنچے سب تو پہلے حضرت خدیجہ کبریٰ کا جو مال سرکار لائے سن، سورے تو پہلے چنگے نفع نال فروخت ہوئی، جلدی بھی ہویا، نفع بھی تگڑا لبیا، میں بڑا پریشان ہویا، میں جناب اے دم بھی بننے بن گئی۔ چوتھی گل فرماندے نے آندے جاندے میں ویکھیا جدوں بھی گرمی ہوندی سی بدل سایہ کردا، بدل سایہ کردا سی، میں گلاں پلے بن رہیاں، میں جناب واپس اب جب قافلے واپس آتے تھے پہلے تاجر جب وہ جب واپس آنے لگتے قاصدوں کے ذریعے خبر پہنچ جاتی، خبر پہنچ چکی ہے مکہ کے اندر کہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان لے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے تھے قافلہ بالکل قریب ہے، حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب والا اسی طرح اپنے مقام دی چھت پہ چڑھ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سرداری کے اندر آن والے جناب والا اس قافلے نو ویکھن واسطے آپ چھت پہ چڑھیاں۔ آپ فرماتے ہیں میں جس طرح چھت پہ چڑھی میں کی ویکھیا دوپہر دا منظر سی، دھوپ جناب والا تیز سی، لیکن جتنے محبوب علیہ السلام دے قدم مبارک لگ لے سن سرکار دے وجود مسعود دے اوپر بدل سایہ پیا کردا سی، بدل سایہ پیا کردا سی۔ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مال وصول کیتا، میسرہ کو پوچھا، میسرہ نے ساریاں گلاں مینوں دسیاں، فرمایا کہ پہلی بار ہویا ہے کہ ساڈے اٹھ بچ بھی گئے نے، اللہ نے شفا بھی دتی ہے، نالے تیز بھی ہو گئے نے، مال بھی نفع دے نال بکیا ہے، نسکورہ والی گل نہیں سنائی۔ فرمایا تیسرا چوتھا میں جدوں بھی ویکھیا ہے گرمی دے عالم دے اندر بدل سایہ کردا ہے۔ اب میں نے جیسے بتایا ایک میٹنگ حضرت سیدہ صفیہ سیدہ عاتقہ پٹھواں دی ہوئی کہ اپنے بھتیجے کا بیاہ کریے، ادھر حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو ہے وہ پیغام نکاح بھیجا محبوب علیہ السلام کو۔ اب یہاں جو ہے وہ پورے جو ہے وہ وصول سے بات کو سننی ہے، پورے محبت سے سننا ہے، یہ ایسا گھرانہ، یہ ایسا عالیشان گھرانہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ، حضرت خدیجہ کبریٰ مکہ کے ٹاپ 5 بزنس مین میں ہیں، سب سے بڑی تاجرہ ہیں، طاہرہ کا لقب ہے، ملکۃ العرب ہے، اسی طرح سیدہ نساء قریش ہیں، قریشی عورتوں کی سردار ہیں، سب سے زیادہ تجارت رکھنے والی سونے محمد نکاح کا پیغام بھیجے۔ آپ کے چچا ابو طالب نے 20 اٹھ حق مار کی صورت کے اندر اپنے بھتیجے نے جناب والا کہتے اے لوگو اگر جو ہے وہ چاہتی ہیں خود، انہوں نے کہا کہ میں چونکہ باتیں دیکھ چکی ہوں، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بتانے والی نہیں ہیں، بس میں پیغام نکاح، اور یاد رکھا اس وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال سی، سرکار کی عمر مبارک 25 سال ہے، خدیجہ کبریٰ کی جو ہے وہ عمر مبارک 40 سال، آپ پہلے آپ کی شادی ہوئی تھی، بیوہ تھی، 2 بچے بھی تھے، لیکن میرے محبوب علیہ السلام نے 40 سال دی عمر دی عورت نال بیاہ کر کے نکاح کر کے شادی کر کے دنیا کے جوانوں کو پیغام دیا، اور میں سنو میرے تو ود کے سونا کوئی ہو نہیں سکتا، سونے محمد کو۔ اور آدم چشتی نے جناب میں کیتا تے تو اچے میرا یار نہیں ویکھیا تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے اتی راتی دن چڑھ جاوے جنوں رخ تو نقاب ہٹاوے او نین نشیلے مست رسیلے او تو نینا کجل سہاوے او توبہ حسن سجن دا یار جال نہ جھلی جاوے اور عقل خدا نے اینا دتا علم وچ نہ آوے، علم خدا نے اینا دتا عقل وچ نہ آوے اور اعجاز نظر دی اس وچ او جو آوے وک جاوے آزم ایڈا سونا ماہی، آزم ایڈا سونا ماہی، سانو کدھر ہی نظر نہ آئے، کائنات سارے حسین سرکار دی مبارک
نالین کے ساتھ لگنے والی چیز مٹی پر قربان کر دیے جائیں، لیکن سرکار نے پہلا نکاح ایک بیوہ سے فرمایا، شرط کی رکھی، اور میں سنو خدیجہ تم بڑی مالدار ہو، پیسہ ہے، مت کسی کے دل میں خیال آئے، اور میں ساڈا پہلا اصول یہ ہوئے گا مال قربان کرنا پڑے، ساڈے دل نہیں، ساڈے قدمہ کا صدقہ غلامات تھے، خدیجہ الکبریٰ درجن بھر سے زیادہ غلام، ٹاپ 5 کے اندر شمار، زبردست بزنس مین، بڑا جناب والا، زبردست، آپ کہہ سکتے ہیں کہ لگژری لائف گزارنے والی، لیکن جب سرکار نے نکاح مبارک کے اندر آئی فرمایا سارا مال ہی دوڑا ہے جس طرح۔ اور ایک واقعہ مجھے یاد پڑتا ہے، مکہ کی تاریخ ہے، حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ آ کے تعارف کروایا، اور میں سونیا محمد کی طرح بتانے والوں نے بتایا، محبوب علیہ السلام کا خبر پہنچی، سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ کہاں ہیں؟ فرمایا فلاں مقام پر موجود ہیں، فرمایا بلایا جائے۔ جب سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حلیمہ اما جان، چونکہ رضائی والدہ تھی اور چھوٹی عمر میں حضور علیہ السلام نے ان کو پالا تھا، لوگ تو کہتے ہیں نا حلیمہ نے پالا تھا، سرکار نے حلیمہ کو پالیا سی، سبحان اللہ آپ کی کہا، کیا تم سوچ رہے ہیں؟ بول رہے سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ اپنا سارا ٹکڑا سنا ہے، فرمایا سرکار بڑی پریشان ہو کے آئی ہوں، حالات پہلے جیسے نہیں رہے، تنگ دستی بڑی ہے، یہ تو تسی ایسی تھے برکتیں ہی برکتیں آج بھی ہیں آپ کی، لیکن اب تک دستی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی بات نہیں فرمایا حلیمہ میں کچھ کرتا ہوں، سرکار جو ہے وہ بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے کاشان اقدس پر تشریف لائے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ایک باحیا اور باوفا اور شیار بیوی جو ہے اس کا یہی انداز ہوتا ہے کہ اسے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ خامد کو مسئلہ کیا ہے۔ فرمایا قریب ہوئے، فرمایا میرے سردار آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا کہ خدیجہ پریشانی والی گل ہے کہ میری بارگاہ میں پہلی بار میری ماں آئی، مینوں ٹکڑا سنایا ہے کہ میں پریشان، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکال کی تھی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے جب جناب والے ہاتھ کے اندر سونے اور چاندی کے سکے لے کے اور 40 بکریاں لے کے کریم نبی دی بارگاہ وچ جا کر سونیا چھوٹا جیاں نظرانہ ہے اما جی نو پیش کر دیو، حضرت اما حلیمہ سعدیہ میں کہنا ہے اللہ قدر بھی دوے تے قدردان بھی دوے، اتنا دیا ہے آپ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، پڑھو جتنا دیا ہے آپ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے آپ کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ بات کو ختم کریں، حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ، حضرت اما حلیمہ سعدیہ مکے کی جو ہے وہ گلیوں کے اندر جا رہی ہیں، اور کسی نے پوچھ لیا، فرمایا کہ بتاؤ کہاں سے لے کے آ رہی ہو، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے گل کی تھی، ایک اور شاعر نے بھی کمال کی تھی، مجھے اشعار ایسے یاد ہیں، اگر آپ سبحان اللہ پڑھیں اور مل کر پڑھیں تو پڑھ لیں کہ بڑی سخا ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے۔ اور یاد رکھنا ایک ماں دا شان، ایک شہزادی دا شان، پچھلے جمعے تسی بیٹی دا شان سنیا سی، شہزادی دا شان سنیا سی۔ حضرت سیدہ خدیجہ او با کمال عورت نے جنہاں دی موجودگی دے اندر میرے سونے محمد نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، جدوں تک حضرت سیدہ خدیجہ زندہ رہیاں نے سرکار نے دوجا نکاح نہیں فرمایا۔ آؤ ایک اور منظر بھی دیکھو، جب تک حضرت مولا علی دے نکاح دے اندر فاطمہ رہیاں نے آپ نے بھی دوجا نکاح نہیں فرمایا، تاہی اسی کہنے عطا ان کی وراثت ہے، سخا ان کی وراثت ہے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، یا مل کے پڑھو علی کے ہیں یہ گھر والے، وفا ان کی وراثت ہے، اور وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ ہو زہرا یا زینب ہو، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو یا زینب ہو، گواہ ہے قدسی لوگوں دیکھو
हया इनकी विरासत है। कौन खदीजतुल कुबरा? बात खत्म करे, बात कर वक्त के दामन के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है। हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा, और ये बहुत सारी शान है। मेरे सामने अहादीस तय्यबा का लंबा ज़खीरा है, लेकिन वक्त जो है वो हमारे उस्ताद मुहतरम कहा करते हैं, वक्त के पाँव में आप बेड़ियां और जंजीरें नहीं डाल सकते, इसने गुजरना होता है। लेकिन याद रखना, जितने लम्हे हम बैठे हैं इन लम्हों पे फख्र करना है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाने अफ्दल के अंदर मौजूद, अचानक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हजरत खदीजतुल कुबरा सालन और खाना गरम करके ले आ रही हैं। सरकार मौजूद ने, कायनात दा सबतों बेहतर इंसान, कायनात दा दूल्हा, कायनात दा सरदार, कायनात दा जनाबे वाला अफदल व आला इंसान घर के अंदर मौजूद। लेकिन हजरत सैयदा खदीजा जेड़ी मक्का दी जनाब वाला सरदार सी, मलिकतुल अरब सी, पूरे अरब के अंदर जिन्हां जनाब वाला तिजारत दा चर्चा सी, वो सरकार वास्ते जो खाना गरम करके लेके आ रही सन, सरकार दी निगाहे नबुव्वत उठी, सरकार दे जनाब वाला मुबारक होंठा ते हंसी फैली, मुस्कुराहट बोली, जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, हजरत खदीजा ने अर्ज की, सोहणिया ऐ ते दसो मुस्कुराए क्यों? गल भी कोई नहीं हुई, मैं खाना लेके आ रही हूं, तुसी मुस्कुरा पए हो। रब तबारक व तआला दे महबूब फरमांदे ने, ऐ खदीजा जेड़ी अरब दी सरदार होवे, इतनी बड़ी ताजरा होवे, जिदे दर्जन भर गुलाम होण ते अल्लाह दे नबी वास्ते खाना गरम कर रही होण, और मैं अल्लाह सिला ते देगा ना। और मैं सोहणिया दस्यो ना होया की है, और मैं अल्लाह ने जिब्राइल दे जरिए नबियां तो बाद अगर किसी इंसान वास्ते सलाम भेजा है, ऐ खदीजा हो तेरी हस्ती है। अल्लाह ने नबियों के बाद जिस इंसान की तरफ सलाम भेजा है, ऐ खदीजा, रब फरमा रहा है मेरे बन्नू खदीजा नु सलाम करो। उन्होंने कहो मेरे महबूब की जी नौकरी कर रही हो ना तुसा, ऐसे बंदे अल्लाह जन्नत के अंदर इन्ना बड़ा महल अता फरमाएगा, तुसी राजी हो जाओ। हजारों सलाम, लाखों सलाम अम्मा हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाले अक़दस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा गमगीन हुए, आमुल हुज़्न का साल करार दिया, गम का साल करार दिया। इस बात को, इस साल को चचा अबू तालिब का भी विसाल हुआ, और जो है वो हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा सरकार बहुत ज्यादा मग़मूम हुए। और आपकी जो कब्र अनवर है मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर, मक्का में जो कब्रिस्तान है मुसलमानों का, वहाँ अम्मा जी आज भी अपनी पूरी बरकतें और रहमतें जो वो लुटा रही हैं। अल्लाह ताला मुझे आप सबको नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर निस्बत का एहतराम नसीब फरमाए, अम्मा जी की हमारी सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। और कल चूँकि आपका यौम विसाल है, आप अपने घरों में मुख्तसर इसाले के सवाब का एहतमाम ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह ताला मेरी आप सब